بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج آپ کے روزمرہ کی اسلامی سلسلے کی ایک اور روشن قسط آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس ہمارے نور ہدایت پروگرام میں اسلامی سوال اور جوابات کے آج سوال اور جواب نمبر 9 ہے۔ یہ وہ پروگرام ہے جہاں ہم مستند قرآنی آیات اور حدیث کے ذریعے اسلام کے بارے میں علم اور وضاحت حاصل کرتے ہیں۔ آج کا اہم سوال یہ ہے کہ پہلا خط کس نبی پاک نے لکھا تھا؟ لکھنا ان عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عطا کی ہے۔ تحریر کے ذریعے علم کو محفوظ کیا جاتا ہے، رہنمائی کا اشتراک کیا جاتا ہے اور حکمت ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی ہے۔ تحریر کے فن کو اسلام میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی پڑھو کے حکم سے شروع ہوئی تھی، قرآن پاک سورہ علق کی آیت نمبر 1 تا 4 میں کہتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے سکھایا۔ یہ آسمانی آیات انسانی تہذیب میں پڑھنے لکھنے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اسلامی روایت اور بہت سی ابتدائی علماء کی وضاحت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام قلم سے لکھنے والے پہلے انسان اور تحریری خطوط تحریر کرنے والے پہلے نبی تھے۔ اسے پہلے کے صحیفوں میں ہنوک کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کی کہانی کا مختصر طور پر قرآن پاک میں ایک عظیم حکمت، صبر اور سچائی کے آدمی کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 56 تا 57 میں ان کا ذکر کیا اور خطاب میں ادریس کا ذکر کرو۔ بے شک وہ سچے اور نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر فیض کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد چند نسلیں زندہ رہے اور اسلامی ذرائع کے مطابق وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے اور ان ابتدائی پیغمبروں میں سے ایک تھے جنہیں نیکی، عبادت اور علم کے اصول کی طرف انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے غیر معمولی حکمت، بصیرت اور لکھنے کی صلاحیت سے بھی نوازا، ایک ایسا ہنر جو اس کے زمانے سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ امام ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر اور البدایہ میں روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے قلم سے لکھتے تھے۔ ان کی تائید امام جلال الدین السویتی اور امام قرطبی کی تحریروں سے بھی ہوتی ہے، جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ادریس وہ پہلا شخص تھا جس نے قلم کا استعمال علم کی ریکارڈ کرنے، خطوط تیار کرنے اور اپنے لوگوں کو لکھنے کی تعلیم دینے کے لیے کیا۔ تحریر کا عمل انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک الہامی تحفہ تھا جس نے انہیں بنی نوع انسان کے درمیان خواندگی اور ریکارڈ رکھنے کے علمبردار بنایا۔ قرآن پاک نے معلومات لکھنے اور ریکارڈ کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ نون کی قسم قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، اس سے علم اور ابلاغ کے ایک آلے کے طور پر قلم کی عظمت اور تقدس کا پتہ چلتا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت اسی روایت کی عکاسی کرتی ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، جنہوں نے سب سے پہلے گفتگو اور حکمت پھیلانے کے لیے تحریر کا استعمال شروع کیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نہ صرف خطوط لکھے بلکہ فلکیات، ریاضی اور حکمت کے بارے میں بھی اہم معلومات میں درج کی تھی۔ بعض کلاسیکی اسکالرز کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو عبادت اور اخلاقی طرز عمل میں رہنمائی کے خطوط لکھے، انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور غلط کاموں سے بچنے کی یاد دہانی کرائی۔ یہ ابتدائی تحریریں ریکارڈ شدہ انسانی علم کی بنیاد تھی اور یہ ان لوگوں کے لیے الہی رہنمائی کرتی تھی جو ان کے زمانے میں رہتے تھے۔ الطبری اور ابن کثیر کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے ستاروں کی حرکت اور اعداد و شمار کی سائنس کا مطالعہ کیا۔
اپنے تحریری کارڈ کے ذریعے انہوں نے اپنے پیروکاروں کو فطرت کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو سمجھنے کی اہمیت کے بارے میں سکھایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تحریر کا فن محض دنیاوی ہنر نہیں تھا، بلکہ علم الہی پر غور کرنے کا ذریعہ بھی تھا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد حدیث میں تحریر کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3646 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کو لکھ کر باندھ دو۔ یہ حدیث اسی اصول پر زور دیتی ہے کہ جو حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی کہ علم کو تحریر کے ذریعے محفوظ کیا جاتا ہے، اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 113 میں درج ایک اور متعلقہ حدیث کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھ۔ اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ اس نے کہا لکھو جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لکھنے اور لکھنے کی روحانی علامت ہے، اس میں لکھنے کی علامت ہے واپس اللہ تعالیٰ کی ابدی حکمت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تحریر کے ذریعے انسانیت کے لیے خدمات، تہذیب کی فکری اور ثقافتی ترقی کا آغاز ہے۔ انہوں نے لوگوں کو سکھایا کہ خیالات کو بات چیت کرنے، انکشافات کو محفوظ رکھنے اور علم پھیلانے کے لیے علامتوں اور حروف کو کیسے استعمال کیا جائے۔ قلم اور تحریر کو متعارف کرو۔ اگر انہوں نے مستقبل کے انبیاء، علماء اور مومنین کے لیے آسمانی صحیفے کو ریکارڈ کرنے کی بنیاد رکھی، بشمول تورات، زبور، انجیل اور آخر میں قرآن پاک، سورہ علق کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ آیت حضرت ادریس علیہ السلام کی میراث کی مکمل عکاسی کرتی ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو ہنر اور علم سکھایا جو اس سے پہلے ان کے معلوم نہیں تھا۔ ان کی تحریر کا تعارف نہ صرف ایک تکنیکی ترقی تھی بلکہ عبادت اور ایک شکل بھی تھی، کیونکہ انہوں نے انسانیت کو الہی پیغام کو ریکارڈ کرنے اور یاد رکھنے کے قابل بنایا۔ آخر میں دوستو، بہنوں، بھائیوں، حضرت ادریس علیہ السلام کو پہلے نبی اور قلم سے لکھنے والے پہلے انسان ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اپنی حکمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بڑے نو انسان کو تحریر کی فن سے متعارف کرایا، ایک ایسا تحفہ جس نے تہذیب کے مستقبل کو تشکیل دیا۔ قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قلم اور تحریری علم کی مقدس نوعیت پر زور دیتے ہیں، مومنوں کو یاد دلاتے ہیں کہ تحریر ایک الہی امانت ہے۔ حضرت ادریس صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ایک لازوال یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ سیکھنا، لکھنا اور علم پھیلانا عبادت کے ایسے اعمال ہیں جو انسانیت کو خالق کے قریب لاتے ہیں۔ ان کی میراث مسلمانوں کو علم حاصل کرنے، اسے تحریر کرنے کے ذریعہ محفوظ کرنے اور دنیا کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ سننا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے علم، ایمان اور فہم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے اور ہمارے اعمال کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر زندگی دی تو، اور ایک متاثر کن سوال کے ساتھ اور اس کے جواب کے ساتھ۔ تب تک اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔